بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام فیم چینل۔ تو ویورز، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی تو اس کا مقصد کیا تھا۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں لاسٹ ویڈیو میں یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں بنائی۔ تو اگر آپ اس کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ تو ویورز، ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، انسان کو تخلیق کیا، لیکن آخر انسان کی تخلیق سے اس کا مقصد کیا تھا؟ اس نے انسان کو کیوں بنایا، کیوں پیدا کیا، اور اس نے انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ اس کا ایک واضح اور صاف جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی بیکار نہیں بنائی، اور کوئی بیکار چیز بنانا اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، انسان بنائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خالق کے تحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت خالق کے تحت ان تمام چیزوں کو، جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کی تخلیق اسی صفت کے تحت کی ہے۔ جیسے کہ آپ کوئی انسان دیکھیں کہ جیسے کوئی انسان اگر بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہو تو اس سے اس کے شفیق ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان بہت زیادہ خرچ کرتا ہے تو اس سے اس کی صفت سخاوت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یہ دنیا، یہ انسانوں کی تخلیق اللہ کی صفت خالق کا مظہر ہے۔ تو جس طرح سے صفت خالق ہے اللہ تعالیٰ کی، اسی طرح سے ایک صفت اللہ تعالیٰ کی حکیم بھی ہے، یعنی اس نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی ہے، بلکہ اس کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے۔ تو اب رہا یہ سوال کہ اس کا آخر اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ انسان کو دنیا میں بھیجنا اس کا یہ عمل بیکار نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ تو اسے اگر ہم قرآن کریم میں دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 ہے، 56 آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا، اس سے انسان کا مقصد، انسان کی زندگی کا مقصد عبادت معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تو اور بھی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت فرشتے بھی کرتے ہیں، جیسے کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ ایک کمال ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے، اور ان کے لیے نافرمانی اور مخالفت کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اور اس سے ہمیں دو چیزیں پتہ چلتی ہیں اس آیت سے۔ ایک یہ کہ وہ کمال، ان کو کمال کے ساتھ پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن انسان کو کمال کے ساتھ پیدا نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور مخالفت نہیں کرتے۔ تو انسان کی بندگی، یعنی انسان کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے اور فرشتوں کی بندگی کرنے میں ایک واضح فرق، ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور مخالفت نہیں کرتے، لیکن انسان اللہ تعالیٰ کی مخالفت یعنی اس کی نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس مخلوق کی عبادت کی کیا ضرورت تھی؟ پھر یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ تو اس کے لیے اگر ہم قرآن کریم میں دیکھیں تو سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل زیادہ اچھا ہے۔ اس نے موت اور زندگی کو انسان کے ساتھ منسلک کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت بیان کیا گیا ہے، یہ حقیقت میں انسان کی ضرورت تھی، اس کی ضرورت انسان کو تھی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی تو اسے دنیا میں بھیجا، اور دنیا اس کے لیے ایک آزمائش بنا دی۔ تو انسان کو اس آزمائش سے نپٹنے کے لیے، یعنی اس آزمائش پر پورا اترنے کے لیے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے اسے ایک راستہ بھی دکھایا، اسے ایک راستہ، ایک راہ بتائی۔ اور وہ راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس دنیا میں بھیجا، تو ساتھ ہی اپنے انبیاء کرام کو مبعوث کرنے کا سلسلہ بھی شروع فرما دیا، جنہوں نے انسان کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ دکھایا، ایک سیدھا راستہ دکھایا کہ جس سے انسان اس آزمائش میں پورا اترے۔
پچھلی بات یعنی دوسری بات جو کمال والی بات تھی، اب وہ یہاں پر سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمال کے ساتھ نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کمال کے ساتھ نہیں کی، لیکن اس میں کمال تک پہنچنے کی قابلیت اور صلاحیت ضرور رکھی ہے۔ یعنی یہ جو راستہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے بتایا ہے، اس میں یعنی اس پر عمل کر کے انسان کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی تخلیق کا اصل مقصد کمال اور سعادت حاصل کرنا اور کرامت اور انسانی اقدار کی بلند ترین چوٹیوں پر پہنچنا ہے، اور یہ سب شناخت اور اللہ کی بندگی سے ہی ممکن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی پیدائش میں ایک تکوینی اور تشریعی مقصد موجود ہے، یعنی یہ دو مقاصد موجود ہیں۔ اس کا تکوینی مقصد یہ ہے کہ وہ اس کی زندگی یعنی اس کی پیدائش سے متعلق ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی عمل کرنا ہے، وہ اچھا کرے یا برا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دونوں چیزوں کو رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں خیر و شر دونوں کو رکھ دیا ہے، تو اس لیے اسے کوئی نہ کوئی عمل تو کرنا ہے، اچھا کرے یا برا کرے۔ اور اس کا تشریعی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو شریعت دی ہے، جو راستہ دکھایا ہے، وہ اس پر عمل کرے اور کمال کی راہ میں اپنی قابلیتوں کو عملی جامہ پہنائے۔ انسان اس راہ پر عمل کر کے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر کے اپنی قابلیت کو نکھارے اور کمال تک پہنچ جائے، کمال کی راہ تک پہنچے۔ تو اب ان میں سے جو بھی لوگ یعنی جو شخص بھی اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لے اور اچھے عمل کرے تو وہ تو کمال تک پہنچ جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہو اور وہ صرف اور صرف برائی میں ہی پڑا رہے تو وہ نچلے درجے میں ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا، سورۃ التین میں فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین۔ تو ویورز، آئی ہوپ کہ آپ کو اس ویڈیو سے اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھ آ گیا ہوگا، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے ہمارے لیے، کیونکہ اگر منزل معلوم ہو تو راستہ خود بخود ہی آسان ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا چاہیے تاکہ آپ بھی اس امتحان میں کامیاب ہوں اور اس دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی سنواریں۔ تو ویورز، اگر آپ کو اس ویڈیو سے ذرا سا بھی فائدہ پہنچا ہو تو اسے لائک اور شیئر لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔